یہ بینکاک سے 100 کلومیٹر دور ایک لمبا ساحل ہے۔ نیلے پانیوں اور گرم ریت پر یورپ کے فیشن پرست اور امریکہ کے دولت مند اپنی زندگی کے کچھ دن گزارنے آتے ہیں۔ یہ وہی ملک ہے جہاں آج سے 30 سال قبل ان امریکی سپاہیوں نے ڈیرے جمائے اور پھر جب وہاں سے نکلے تو اسے کعبہ خانہ بنا کر گئے۔ پوری قوم کو کعبہ گیری کی ایسی لت پڑی کہ ہر سڑک اور ہر چوراہے پر اس کے نوجوان لڑکیوں کی تصویروں کے البم لیے گھومتے پھرتے نظر آنے لگے۔ اس جزیرے کو اس ذلت رسوائی اور نمائشی اور یعنی میں نمایاں مقام حاصل تھا، اور پھر چند سال پہلے جب یہ سب لوگ رنگ ریلیوں میں مصروف تھے، خوشگپیاں چل رہی تھیں، بے پرواہ ساحل کے ریت پر لوٹ رہے تھے کہ صرف ایک لہر آئی اور ان کے جسم سمندر کا رزق بن گئے۔ سمندر کے پانیوں نے اسے قبول کرنا پسند نہ کیا اور لاشوں کو واپس ریت پر الٹ دیا۔ یہ انڈیمان اور نکوبار کے جزیرے ہیں۔ یہ وہی جزیرے ہیں یہاں کبھی انگریز اپنے خلاف بغاوت کو کالے پانی سزا دے کر بھیجا کرتے تھے۔ اس پورے علاقے میں امریکہ کے شیرباز سے بھارت سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور سپر پاور بننے کے لیے اس نے اپنی فوجیں، بحری جہاز، میزائل اور ہوائی جہازوں کو وہاں رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ان کی مسلح افواج بھی تھیں تاکہ ارد گرد کے ممالک کو خوف زدہ کیا جا سکے۔ طاقت کے نمرود کو خاک میں ملانے کے لیے بھی یہاں پہ بھی وہی لہر کافی تھی۔ تیز لہر آئی اور دونوں جزیرے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ نہ کوئی ریڈار کام آ سکا اور نہ ہوائی وارننگ سینٹر۔ یہاں پہ بھی کوئی حملہ نہیں ہوا، کوئی خودکش حملہ نہیں ہوا، لیکن طاقت کا غرور خاک میں مل گیا۔ یہ انڈونیشیا کے جزائر کا وہ علاقہ ہے جہاں آج سے چند سال قبل کار بم دھماکہ ہوا تھا۔ اس جگہ جہاں مغربی سیاح داد عیش لینے آیا کرتے تھے، اس دھماکہ کے بعد پوری مغربی دنیا مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کی علامت بن گئی۔ آسٹریلیا کی حکومت نے اس وقت تک سکھ کا سانس نہ لیا جب تک وہاں موجود مسلمانوں کے چوٹی کے رہنماؤں اور مساجد کے اماموں کو پابند سلاسل نہ کر دیا، مجرم کو پھانسی کی سزا نہ دلوا دی۔ لیکن آج انہی جزائر میں اب تک بے شمار بے گور و کفن لاشیں دفنائی جا چکی ہیں، سب کے سب بس ایک سمندر کی لہر میں یوں دب کر رہ گئے کہ پھر اٹھ نہ پائے۔ یہ میرے اللہ کی ایک چھوٹی سی وارننگ ہے، ایک چھوٹی سی تنبیہ تھی۔ آئیے اس چھوٹی سی وارننگ کی حیثیت اور حجم کو ناپنے کی کوشش کریں۔ جس جگہ زمین سے سمندر کی لہروں نے طوفان برپا کیا، وہاں 1000 کلومیٹر لمبا ایک گہرا سیلاب پڑ گیا ہے جو کئی سو گز چوڑا ہے۔ اس وقت دنیا کی تمام طاقتوں کے پاس ملا کر ایٹم بموں کی تعداد 10,000 سے لے کر 15,000 تک ہے، لیکن اندازہ ہے اس زلزلے کی قوت اور طاقت 10 لاکھ ایٹم بموں سے بھی زیادہ تھی۔ یعنی اگر یہ لاوا کسی بستی پر دور پڑتا تو شہر کے شہر اس کھولتے ہوئے لاوے کی زد میں آ کر بسم ہو جاتے۔ ایسے میں نہ کسی کو اپنے ایٹم بم یاد آتے، نہ جہاز اور نہ ہی ڈیزی کٹر بم، بس ایک بھاگم دوڑ مچ جاتی۔ لیکن لاوے کی گرمی دور سے انسانوں کو جھلسا کر رکھ دیتی۔ لیکن چونکہ یہ ایک وارننگ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لاوے کو سمندر کی تہہ سے ابلنے کا حکم دیا کہ صرف سمندر کی لہروں میں جوش آئے اور وہ انسانوں کو اپنے غصے کا مزہ چکھائے۔ یہ اس کے غضب کا ایک چھوٹا سا اشارہ تھا۔ یہ اس سال کی کارکردگی پر ایک تعزیانہ تھا۔
یہ سال کہ جس میں ہم نے انسانوں پر ظلم ہوتے دیکھا اور خاموش رہے، ہم نے کشمیر میں انڈیا کو لاک ڈاؤن کرتے دیکھا اور خود خاموش تماشائی بنے رہے۔ پھر اللہ کی وارننگ آئی اور کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی۔ ہم نے کچھ نہ سوچا، ہم نے اس سے پہلے افغانستان کو تباہ ہوتے دیکھا، لیکن ہم بولے نہیں۔ ہم نے فلوجہ کی پوری آبادی کو کھنڈر بنتے دیکھا، لیکن ہم اس وقت بھی چپ رہے۔ پوری دنیا امریکہ کی غنڈہ گردی کے مقابلے میں یوں دم سادے بیٹھی رہی، جیسے مرغیوں کے ڈربے سے کوئی بکی ہوئی مرغی نکالتا ہے تو بقیہ مرغیاں چپ بیٹھی رہتی ہیں کہ ہماری باری نہیں آئی۔ ہم خاموش تماشائی تھے، سمجھتے تھے کہ ہم بچ گئے۔ یہ جرم صرف ایک قوم کا نہیں تھا، اس پوری دنیا پر بسے 7 ارب انسانوں کا تھا۔ اور پھر میرے اللہ نے بلا تخصیص ان 7 ارب انسانوں کو وارننگ دے دی۔ لیکن انسان بھی عجیب ہے، ہر چیز کی سائنسی توجیہ کر لیتا ہے۔ یہ زلزلہ اس لیے آیا، اس کے لیے وارننگ سسٹم بنایا جائے، فلڈ کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ کرونا وائرس اس وجہ سے پیدا ہوا، اس کی پہلے سے روک تھام کرنی چاہیے، لیکن اس رب کائنات کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی طرف کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اس کے عذاب سے بچ سکیں۔ پھر ایک دن اس عذاب میں پھنس جاتے ہیں، یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ جو قومیں یا انسان وارننگ دینے والے کو نہ پہچانے اور لاپرواہی سے اپنے راستے پر چلتے رہیں، ان کے مدفن اسی راستے پر ہی بنا کرتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ شیئر کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے ہمیشہ ہمیں اچھی رائے سے مستفید فرماتے ہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر۔